نحمد ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ رب کریم جو ہمیں سب سے پہلی سانس عطا فرماتا ہے اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمیں آخری سانس بھی وہی ایک یکتا رب عطا فرماتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اسے یکسر بھولے بیٹھے ہیں، ہم اس کو یاد ہی نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ مجھے اس طریقے سے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، انتہائی رغبت کے ساتھ، انتہائی شوق کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ۔ یہ ہے وہ انداز جس انداز سے ہمیں اپنے اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبران سے کوئی ایسی اجتہادی سوچ کی غلطی سرزد کرواتا ہے جس کی وجہ سے، اس ایک غلطی کی وجہ سے پوری کی پوری جو اس نبی کی جو امت ہوتی ہے، اس پیغمبر کی جو امت ہوتی ہے، وہ اس کو فائدہ، انتہائی فائدہ پہنچاتی ہے۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام جس وقت مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تو آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، او لارڈ only one کہ جو کہ یکتا ہے، اے خدا تو یکتا ہے۔ او لارڈ یو آر فری آف آل مسٹیکس، آئی ایم دا only one who is guilty، کہ اے اللہ صرف اور صرف تیری ہی ذات پاک ہے جو یکتا ہے، جو کسی بھی قسم کی، تمام قسم کی غلطیوں سے مبرہ ہے، جبکہ میں ہی وہ ہوں جو تیرا قصوروار بندہ ہوں جس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز اتنا پسند آیا، آپ کے اس انداز میں اتنا اخلاص اور سادگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی تھی، بو تھی، اور جہاں پر آپ کا سانس بھی گھٹتا ہوگا، یہ گمان کر رہا ہوں میں، ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن تو فراوانی سے میسر نہیں ہوتی، تو لا محالہ طور پر وہاں آپ کا سانس بھی گھٹا ہوگا۔ تو اس گھٹتے ہوئے سانس کے عالم میں آپ نے انتہائی سادگی اور اخلاص کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کیا، پہلے یہ کمٹ کیا کہ ہاں اللہ تیری ہی شان وحدہ لا شریک ہے، تو غلطیوں سے مبرہ ہے اور میں ہی تیرا وہ بندہ ہوں جو قصوروار ہے، جس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اس طریقے سے کمٹ کریں گے، اپنی خامیوں اور غلطیوں کو مانیں گے، دل سے تسلیم کریں گے، تو اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اب امید ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کریں، فرمان الہی ہے کہ تم مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس کا بھی ایک قاعدہ اور قانون، ایک SOPs ہیں کہ آپ کا لباس پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کو باوضو ہونا چاہیے، آپ نے اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، اور نماز کا بھی یہی قاعدہ اور قانون ہے، آپ کا منہ قبلہ رخ ہو، آپ کا جسم پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، اور اس کا ایک طریقہ اور قاعدہ ہے جو ادب آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، دوران نماز آپ کو وہ بھی رکھنا ہے۔ اس میں نیت کا بھی قاعدہ اور قانون ہے کہ آپ نے صرف اور صرف نماز و سجدہ اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے، جبکہ ذکر الہی آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی حال میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ صحیح مسلم میں ہے، ہر وقت ہر حال میں ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ تو لہٰذا آپ اور ہم بھی دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، زبان پہ صرف لفظ اللہ، جب ایک سانس لیں اللہ، سانس کے ساتھ اللہ،
ہونٹ بند بھی رہیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں چند ہی دنوں میں آپ کے دل کو روانی عطا ہو جائے گی، اور اگر یہ روانی عطا ہو جائے تو سمجھیے آپ کا کام بن گیا، آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ طریقہ بتائے، وہ طریقہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے جس طریقے سے وہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، اپنے بندوں کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔